ہم کسی کے پاس جب مال دیکھتے ہیں اور کسی کو اس کی بہتر زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں تو نہ جانے کیوں حسد، کینہ، بغض جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جنم لینا شروع کر دیتا ہے۔ مذہب کی ریفرنس سے آپ وضاحت کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو جان سکیں۔ رزق کیسے آتا ہے؟ میں نے ساری زندگی قرآن پاک پڑھی۔ آپ نے ایک کتاب کا ذکر کیا، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، جی، پھر ایک اور ہے ون اپون وال اسٹریٹ ہے، پھر انٹیلیجنٹ انویسٹر ہے، پھر بہت ساری کتابیں ہیں۔ لیکن کائنات کی سب سے خوبصورت کتاب میرے عقیدے کے مطابق تو چلو ہوگی، لیکن دنیا کی ریسرچ کے مطابق بھی دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب ہے وہ ہے قرآن پاک۔ اللہ کہتا ہے کوئی خشک کوئی تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ہم نے ذکر اس کتاب میں نہ کیا ہو۔ تو اللہ نے فائنینشیل مسائل کے حل کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو اس کتاب میں دیکھا ہوگا۔ اور اس کے اوپر ایک جملہ جو مجھے واصف علی واصف صاحب کا کہ خوشحال وہ ہے جو اپنے حال پہ خوش ہے۔ واہ! اگر آپ اپنے حال پہ خوش ہیں تو آپ خوشحال ہیں، اور اگر آپ اپنے حال پہ خوش ہی نہیں ہیں تو کون سی خوشحالی کی آپ بات کرتے ہیں؟ میں نے جو قرآن پاک کو پڑھا تو مجھے صرف اور صرف 5 چیزیں ایسی نظر آئیں جو آپ کر لیں آپ کی زندگی میں رزق کے ڈھیر لازمی لگ جائیں گے، چاہے جس مرضی ڈائمینشن سے ہو۔ 5 چیزیں۔ پہلی بات وہی جو آپ نے کی ہے، فورگیونیس، چیریٹی، اس وقت اللہ کے راستے میں دینا جس وقت آپ کو اشد ترین ضرورت ہے۔ بانٹتے رہیں، رزق کئی گنا ہوتے کہ آتا رہے گا۔ تیسرا پوائنٹ، صحیح، آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے رزق کمانا کب ہے اور کب رزق کمانا چھوڑ دینا ہے۔ صحیح۔ چوتھا جو ہے یہ ٹرسٹ ان گاڈ، کہ اللہ پہ یقین کیا ہے اور توکل کیا ہے۔ اللہ کو اپنی چیزوں میں شامل کر لیجئے۔ 5ویں چیز جو قرآن پاک میں پڑھی ہے وہ یہی ہے، انسانیت۔ آپ کو جو چاہیے وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں۔ آپ کو عزت چاہیے، لوگوں کو عزت دیں، آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی۔ آ جائے گا رزق کی تو فکر ہی نہ کریں۔ ایک کمپنی کسی بچے کو، کسی جو ہے امپلائی کو کسی علاقے میں بھیجتی ہے نا، تو اس کو TADA بھی تو دیتی ہے، اس کے رہنے کا، اس کا سارا کچھ۔ تو سر اللہ نے آسن تقویم پہ انسان بنا کے بھیجا ہے، خلافت فی الارض دے کے بھیجا ہے۔ اللہ نے نہیں آپ کا انتظام کیا ہوگا؟ آپ اللہ کو سمجھتے کیا ہے؟